ہمارے کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم ربانی حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک اخبار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تہذیب الاخلاق کے نام سے نکلتا ہے، انہوں نے اس سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی وساطت سے وہ واقعہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ افریقہ کا ایک شخص جس کا نام نیلسن منڈیلا تھا، ان کی بہت ساری زندگی جیلوں میں کٹی، اور جیلوں میں رہنے کے باوجود انہوں نے ایک بہت بڑا کام سر انجام دیا، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے جیل میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد جب وہ رہا ہوئے، ایک وقت ایسا آیا جب وہ جنوب افریقہ کے صدر بن گئے، صدر منتخب ہو گئے۔ چنانچہ ان کا ایک دن دورہ تھا، شہر کی مختلف علاقوں کا وہ چکر کر رہے تھے اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے کلرکوں کے ساتھ، اور چکر کے دوران انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا کہ کسی جگہ ہمیں ریسٹورنٹ میں ٹھہرنا چاہیے اور کسی جگہ ہمیں کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے کلرک صاحب نے ایک جگہ ریسٹورنٹ بک کروایا۔ جب نیلسن منڈیلا جی وہاں پر گئے، کھانے کا آرڈر کروایا، تو جس پہ میز پر نیلسن منڈیلا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے والی میز پر ایک شخص تھا۔ چنانچہ نیلسن منڈیلا نے اپنے وزیر یا کلرک سے کہا کہ اس شخص سے کہے کہ آئے ہمارے ٹیبل پہ کھانا نوش فرمائیں۔ تو چنانچہ وہ شخص جب آیا، اس نے نیلسن منڈیلا کی طرف جب دیکھا، تو جو ہی وہ ٹیبل کی طرف بڑھتا ہوا، نیلسن منڈیلا کی میز کی طرف بڑھتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگے، اس کی ٹانگیں بھی کپکپانے لگی، اس کے کندھے بھی کانپنے لگے، اس کا پورا جسم تھرتھرانے لگا، اور وہ نیلسن منڈیلا کے سامنے کھانا نوش کرنے لگا۔ اور جب تک وہ کھانا کھاتا رہا، اس کے ہاتھ کانپتے رہے، اس کا جسم کانپتا رہا، اس کی ٹانگیں کانپتی رہی، اس کے کندھے کانپتے رہے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ساتھیوں نے نیلسن منڈیلا سے پوچھا کہ لگتا ہے یہ شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ یہ کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ نہیں، اس شخص کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، بلکہ جب میں جیل میں تھا تو جیل میں مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، طرح طرح سے مجھے سزائیں دی جاتی تھی، طرح طرح سے مجھے ٹارچر کیا جاتا تھا، اور یہ شخص اسی جیل کا جیلر تھا۔ اور جب میں تنگ آتا تھا مار سے، جب میں ٹارچر سے تنگ آتا تھا، اور میں اس جیلر سے پانی مانگتا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، یہ جو شخص میرے سامنے میز پر کھانا کھا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ یہ پانی کے بدلے میرے منہ میں پیشاب کیا کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے سیرت میں پڑھا ہے کہ جب اقتدار مل جائے اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود سب سے بہترین انسان وہی ہے جو اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد جن نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے ان کو معاف کرے، ان کو درگزر کرے۔ چنانچہ میں نے اسی پہ عمل کیا کہ میں اس وقت اقتدار پہ ہوں، اس وقت میں کرسی پہ ہوں، چنانچہ اس آدمی کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام سے، ہم سیرت سے کچھ سبق لیں اور معاف کرنا سیکھیں اور درگزر کر